خاموش دیواروں کا راز، آغاز کا خوف۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانی حویلی کھڑی تھی جسے لوگ خاموش حویلی کہتے تھے۔ اس کے گرد بڑے بڑے درخت تھے جو ہمیشہ سائے میں لپٹے رہتے۔ حویلی کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور دیواروں پر بیلیں چڑھ گئی تھیں۔ گاؤں والے دن کے وقت بھی اس کے قریب نہیں جاتے تھے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہاں سے رات کو خرگوشوں اور چیخوں کی آواز آتی ہے۔ آمنہ گاؤں کی ایک جری اور نڈر لڑکی تھی۔ اسے بچپن سے ہی یہ سب کہانیاں سننے کو ملی تھیں لیکن وہ ان سب کو توہم پرستی سمجھتی تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس حویلی میں جائے گی اور راز کھول کر سب کو دکھائے گی کہ یہ سب باتیں جھوٹ ہیں۔ حویلی کا پہلا قدم۔ شام کے وقت جب سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان سرخ ہو رہا تھا، آمنہ ایک لالٹین اور چھوٹی سی ڈائری لے کر حویلی کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ پرانی لکڑی کا تھا اور ہلکی سی ہوا کے جھونکے سے بھی چرچرانے لگتا تھا۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا تو زور سے چڑھ کی آواز نکلی اور اندر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ حویلی کی دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں، کچھ آواز پھٹی ہوئی اور کچھ پوسیدہ۔ فرش پر گرد اور مکڑیوں کے جالے تھے لیکن سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ اندر داخل ہوتے ہی اسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ خرگوشیاں۔ آمنہ آہستہ آہستہ اندر بڑھتی گئی۔ اچانک اسے دیوار کے پیچھے سے خرگوشوں کی آواز آئی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ بات کر رہا ہو۔ وہ سہم گئی لیکن ہمت نہ ہاری۔ اس نے لالٹین بلند کی اور ارد گرد دیکھا۔ اچانک سے ایک بڑا پرانا کمرہ نظر آیا جس کے دروازے پر بڑا سا زنگ آلود تالا لگا تھا۔ دروازے پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے جیسے کسی نے خون سے لکھے ہوں۔ حصہ چہارم۔ پرانی ڈائری۔ کمرے کے ایک کونے میں لکڑی کا پرانا صندوق پڑا تھا۔ آمنہ نے اسے کھولا تو اندر ایک سیاہ رنگ کی ڈائری تھی۔ ڈائری پر بھی گرد اور مٹی جمی ہوئی تھی۔ اس نے اسے کھولا تو پہلی سطر لکھی تھی، جو یہ ڈائری پڑھے گا وہ اس راز کا حصہ بن جائے گا۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ 1 صدی پہلے یہاں ایک رئیس رہتا تھا جس کا نام زین الدین تھا۔ وہ نہایت ظالم اور لالچی انسان تھا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں پر ظلم کر کے ان سے خزانہ چھینا اور اسے حویلی کی دیواروں میں چھپا دیا، لیکن اسی خزانے کی لعنت نے اسے اور اس کے خاندان کو برباد کر دیا۔ چھپا ہوا کمرہ۔ ڈائری کے آخر میں ایک عجیب نقشہ بنا ہوا تھا جس میں حویلی کے بیچ میں ایک خفیہ کمرے کا ذکر تھا۔ آمنہ نے ہمت کر کے نقشے کے مطابق دیوار پر ہاتھ پھیرا۔ اچانک ایک اینٹ ہل گئی اور دیوار آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑی لوہے کی تجوری رکھی تھی۔ تجوری پر پرانے زنجیر لپٹے ہوئے تھے اور اس پر بھی وہی خون جیسے نشان بنے ہوئے تھے۔ لیکن جیسے ہی آمنہ آگے بڑھی، اچانک پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا، اندھیرا چھا گیا اور ایک بھاری آواز گونجی، یہ خزانہ کسی زندہ کو نہیں مل سکتا۔ حقیقت کا انکشاف۔ آمنہ کانپ گئی۔ آواز دیواروں سے گونج رہی تھی جیسے کوئی صدیوں پرانی روح بات کر رہی ہو۔ اس نے جلدی سے ڈائری کے آخری صفحے کو پڑھا جہاں لکھا تھا کہ یہ خزانہ صرف وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو دوسروں کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہو۔ اسی لمحے کمرے میں روشنی سی پھیل گئی اور آمنہ کو سامنے ایک عورت کی روح نظر آئی۔ اس نے بتایا کہ وہ نواب کی بیٹی ہے جسے خزانے کی لالچ میں مار دیا گیا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ کوئی نیک اور جرأت مند انسان آ کر اس لعنت کو ختم کرے۔ انجام۔ آمنہ نے ہمت جمع کی اور
توڑنے کی کوشش کی۔ اچانک تجوری خود بخود کھل گئی اور اندر سونے کے سکے اور زیورات تھے، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا خزانہ خاک میں بدل گیا۔ روح نے مسکرا کر کہا، یہ خزانہ کبھی دنیا کے لیے نہیں تھا، تمہاری ہمت نے ہمیں آزاد کر دیا، اب یہ حویلی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ اس لمحے ساری حویلی ہلنے لگی، دیواریں گرنے لگیں۔ آمنہ کسی طرح باہر بھاگی۔ جب وہ باہر نکلی تو پیچھے حویلی زمین بوس ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور دیکھا کہ آمنہ زندہ سلامت ہے۔ اس دن کے بعد حویلی کی زمین صاف ہو گئی اور وہاں ایک باغ اگ آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آمنہ نے نہ صرف ایک پرانی لعنت ختم کی بلکہ گاؤں کو ایک نئے سکون سے نوازا۔ اختتام: آمنہ نے یہ راز ہمیشہ اپنی ڈائری میں محفوظ رکھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ہر خاموش دیوار اپنی کہانی خود سناتی ہے۔